اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. روزے دے اندر صحیبہ حیاتیں او صحیبہ حیاتیں روزے دے اندر صحیبہ حیاتیں روزے دے اندر صحیبہ حیاتیں اندھے دکھیتے دن نو بیراتے اندھے دکھیتے دن نو بیراتے بڑا بن صلاتا بڑا بن صلاتا بڑا بن صلاتا طاہر بتاوے بڑا بن صلاتا روانی بتاوے سچائی شروع ہوے جلسی اداوے میرے آقا دبیر علی ہے سنی آدھا میرے آقا دبیر علی ہے سنی آدھا پیر علی ہے پیر میرا پورا بکاری پیر میرا پورا بکاری سیرت بھی پیاری صورت بھی پیاری سیرت بھی پیاری صورت بھی پیاری پورا دل دا تفسیر علی ہے. یہ حیات الموت تو دنیا کے ہر بندے کے لیے ہے. کیا اس میں نبوت کے لیے کوئی تخصیص، نبوت کے لیے کوئی درجہ، نبوت کے لیے کوئی مرتبہ، نبوت کے لیے کوئی اہمیت، نبوت کے لیے کوئی زیادہ قسم کے رتبات و مقامات ہیں؟ جی ہاں. جیسے دنیاوی زندگی میں کافر بھی زندہ، دنیاوی زندگی میں مشرک بھی زندہ، دنیاوی زندگی میں گناہگار بھی زندہ، دنیاوی زندگی میں نیکوکار بھی زندہ، اور دنیاوی زندگی میں نبی بھی زندہ. دنیاوی زندگی میں فرق ہوتا ہے کہ کافر پہ لعنتیں برستی ہیں، مومن پہ رحمتیں برستی ہیں، اور اللہ کے نبی کا ایک مقام بڑا ہوتا ہے. ایسے ہی موت کے بعد ہے. کافر کی زندگی کو جہنم میں ڈنڈوں والی زندگی سمجھیں، مومن و نیکوکار کی زندگی کو جنت میں مزے کی زندگی سمجھیں. لیکن نبوت کی زندگی جیسے دنیا میں اعلیٰ ہے ویسے آخرت میں بھی زندہ کیوں کہتا ہے؟ تو کہہ رہا تھا روح جسم سے باہر ہو، بندہ مردہ ہے. میں نے قرآن سے دکھایا سونے والے کی روح نکلی ہے تو سونے والا زندہ کیوں ہے؟ تو اپنے فلسفے پہ قائم رہے. سونے والے کی روح نکلی تو پھر ناراض نہ ہونا. میں بڑے احترام سے کہتا ہوں جب ابا جی سو جائیں، والد محترم سو جائیں، ابا جان سو جائیں تو امی جان کو کہنا امی جان تیری عدت شروع ہے، کیونکہ خدا نے کہہ دیا روح نکل گئی. اماں تو عدت میں چلی جا. بہن بھائیوں کو کہنا آؤ میراث تقسیم کر لیں، کیونکہ رب نے فرما دیا سونے والے کی روح نکل گئی ہے. اس وقت میں نے کہا تھا قوم نہیں نکلی. ہوں بسم اللہ کرو میرا پتر بھاوے 300 ہوئے بھاوے 400 ہوئے پیٹرول گنا پوسی وہ قرضے لاؤنے پوسن والوں دے بات کرتا لگ سی. اور امریکہ 20 سال افغانستان رہی ہے، ایڈی لوگ نہیں تھائی یرا 30 سال ملک دا بیڑا فرق کرتا. ادھر ڈالر 72 روپے، ہمارے یہاں ڈالر ٹرپل سنچری کراس کر چکا ہے. مولانا سوال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو پھر ان کو دفن کیا گیا، اس کا جواب میں دے چکا ہوں نہیں دے چکا؟ جی دے چکے ہیں بالکل. زندہ نبی کو صحابہ نے جنت کے حوالے کیا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے پرچیاں آپ کی جیب میں رہ جائیں. تو میرا سوال سن گئے نا منہ والے لکھ دے لڑا دے تو پوتر میرا جواب تک تقریباً مل گیا ہوگا. کچھ لوگ نہیں ایسے نہیں تھے ہمارے بھائی، میں لڑانے نہیں آیا، میں سمجھانے آیا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک محفوظ ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک محفوظ ہے اور قبر مبارک ہے. انک میت و انا میتون کا جواب دیں. اس میں سوال کیا ہے کہ جواب دیں؟ یہ تو عقیدہ حیات النبی کی آیت ہے. اس آیت میں ہے انک میتون، اے نبی آپ بھی فوت ہوں گے، و انا میتون باقی لوگ بھی فوت ہوں گے. تو اللہ نے نبی کی موت کو الگ بیان کیا ہے، امت کی موت کو الگ بیان کیا ہے. اللہ کے بندے دونوں کی موت ایک ہوتی تو رب فرماتے انک وہم میتون، تم سب نے مرنا. یوں تو نہیں فرمایا انک میتون آپ کی وفات بھی ہے، و انا میتون ان کی وفات بھی. تو امتی اور نبی کا فرق ہے، یہ تو میری دلیل ہے، آپ کی کہاں؟ فَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں نبی اور امتی کا فرق بیان کیا.
فرمایا وہ کیسے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ایک ارادہ زلیخا کا ہے، وَهَمَّ بِهَا، ایک ارادہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو اللہ نے ارادے میں فرق تھا تو لفظ الگ اتارے، کیونکہ زلیخا کا ارادہ گناہ والا، یوسف کا ارادہ گناہ سے چھٹکارے والا. سبحان اللہ. یہاں بھی نبی کی موت الگ، امتی کی موت الگ، اللہ نے فرق کیا. اسی لیے تو نبی کے جنازے میں کوئی امام نہیں ہوتا، امتی کے جنازے میں امام ہوتا ہے. نبی کے جنازے میں کوئی مقتدی نہیں ہوتا، امتی کے جنازے میں مقتدی ہوتے ہیں. نبی کے جنازے میں سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، امت کے جنازے میں پوری نماز پڑھی جاتی ہے. امتی کے وفات کے بعد بیوی عدت گزارتی ہے، نبی پاک کے وفات کے بعد ازواج مطہرات عدت وفات نہیں گزارتی. ورنہ چیلنج دعوے اور آخری سے کہتا ہوں، اس دھرتی پہ کوئی ماں کا لال پیدا ہوئے تو مجھے دکھائے اما عائشہ نے عزت گزاری. عجیب بندے ہو خدا کے بندے. عقیدہ آیات النبی پر پوری بات کریں. چوتھا سوال انک لا تسمع الموتى کا جواب دیں. میں نبی کی حیات پہ بات کرنے آیا ہوں، عام مردے کے اوپر ایمان کی بات نہیں کرنے آیا. نبی پاک علیہ السلام کے وفات کے 2 دن بعد ایک بدو آیا، اس نے قبر پہ دعائے مغفرت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا کی آیت اتری. یہ تو شرک ہے. واہ میرا چاچا، سبحان اللہ، یہ شرک ہے. اس واقعے کے وقت حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے اور حضرت علی نے اس بندے کو شاباش دے کر حضور کا جواب سنایا تھا. اور یہ میں نے صرف نہیں لکھا، اسے حوالہ دے دو مارکا 50 سے. شمس المفسرین مولانا حسین علی وہاں بچروی رحمہ اللہ نے تاریخات حدیث صفحہ 322 پہ لکھا ہے. سبحان اللہ. جن کو اپنے بزرگ مانتے نہ ہو مولانا کی کتاب، جو سزا چور کی وہ مجھے دے دیتے. اور انہیں اس نے امت کا اجماع نقل کیا ہے. فرمایا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، تمام صحابہ نے اس کی تائید کی، کسی نے انکار بھی نہیں کیا. تو صحابہ کو شرک نظر نہیں آتا تھا، آپ کو آتا ہے. مسافر کے لیے کیا حکم ہے؟ مقیم امام عصر کی نماز کے دوران 2 رکعت پڑھا چکا، یہ بعد میں شامل ہوا، بابا یہ اب 4 رکعت پوری کرے گا، امام کے بعد 2 لوٹائے گا. مولانا عمران خان کے متعلق بات کرتے، میں بات کر چکا ہوں، پہلے آ گیا. قبر سے مراد کیا ہے؟ عذاب قبر کہاں ہوتا ہے؟ درد سر کہاں ہوتا ہے؟ گھٹنے میں. درد سر سر میں، درد گردہ گردے میں، درد میدہ میدے میں، عذاب قبر قبر میں. ورنہ کوئی کہے میرے گودے میں درد جگر ہو گیا. ہمارے طالب علموں کی ایک نظر نہیں آئی ہوئی کہ میرے گودے میں درد جگر ہو گیا، میرا گوڈا ادھر سے ادھر ہو گیا. گودے درد جگر تھی نا. اللہ کے بدلے عذاب قبر قبر میں ہوگا. یہ عذاب قبر تیرے بوجھ تھی سے. میرا میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا، بارش کے موسم میں انتہائی علاقہ خراب تھا. مولانا فضل الرحمان نے اپنے علاقے کو ٹھیک نہیں کیا. 10 سال وہاں تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی ہے. ان کو جن کی 10 سال گورنمنٹ رہی ہے، مولانا دے بڑے روڈ 10 سال ٹوٹ گئے. تو آجا روڈ بڑے تو ٹرکٹر ٹپ دے 2 سال ٹوٹ گئے. مولانا دے 10 سال نہیں ٹوٹ گئے. سبحان اللہ. تو وہ حل کرو جی کرم نہیں. مولانا فضل الرحمان نے اپنے علاقے عبدالخیر میں پینے کا پانی بھی نہیں دیا. جھوٹ بولتے ہو، وہاں پہ آج بھی ٹینک موجود ہے پانی کا. عبد الخیر گئے ہو؟ میں گیا ہوں. آپ چلے میرے ساتھ، میں صاف پانی دکھاتا ہوں. غلط بات نہیں کرو میرے بھائی. معارف شریعہ اپنے مدرسے کلیت الشریعہ میں اساتذہ کو تنخواہیں بھی نہیں دیتے، تو ان کے گھر کا کام خراب ہے. سبحان اللہ. آکے رولا ڈوتری نال تے پورا نانی کرے سمجھتا گیا ہو. استاد شاگرد تھی آپس نکاح لیتے، تو وکیل بنا کرو. تنخواہ نہیں ملتی، تو استاد ہے. اور استاد وہاں پہ لاؤ نا. اپنے سارے کام کر کے کھڑوتے ہو. بچڑا اج کل عمران خان دے وکیلاں کو فیس نہیں لبدی، اون دی فکر کر. اور آنا مولویوں دی فکر لگی. اللہ کل فیس نہیں لبدی تو وکیل بھجے کھڑوتے. آپ خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر عمر عثمان کو مانتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ان کی خلافت کا وعدہ نہیں ہے. یعبدوننی لا یشرکون، اللہ کی عبادت شرک نہ کرے. خلفائے ثلاثہ پہلے مشرک تھے، پھر حضرت علی کو خلافت بلا فضل ماننا پڑے گا. واہ میرے بھائی کیا بات ہے. یعبدوننی لا یشرکون یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع ماضی پہ دلالت کرتا ہے یا مستقبل پہ؟ بے وقوف کو عربی گرامر بھی پڑھ لیں. اس کا معنی ہے جنہوں نے جو کیا کیا، لیکن ایمان لانے کے بعد کفر نہیں کریں گے، ایمان پہ رہیں گے. یہ تو ابوبکر عمر عثمان اور حیدر کی ایمان کی دلیل ہے. سبحان اس کو الٹ کر رہے ہو. یہ وہی حال ہے. کوئی مجھے کہ مولوی صاحب ایک کیمرہ ہے، میں ایک سا جی ہاں. اچھا وقتی تو پانی کیوں پیا؟ میں ایک سا پتری پانی کا کیمرے نال تعلق کوئی نہیں. کیمرہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے. تو بھائی وہ شرک ہوتا ہے. صحابہ ہوتے ہیں.
اور اگر ان سے وعدہ پورا نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ نے ایک آیت کا لفظ کیوں چھوڑ دیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ پوری آیت پڑھیں دوبارہ پڑھیں. وعد اللہ الذین آمنوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. منکم کہاں جائے گا؟ جمع مذکر مخاطبین کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تو منکم میں تو مہاجرین میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، حیدر ہے. اور انہی مہاجرین میں ابو بکر وہ ہے اور علی وہ ہے جن کو امانتیں دی گئی تھی. لیکن ایک فرق ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو لوگوں کی امانتوں کا رکھوالا بنایا گیا تھا، ابو بکر کو اللہ کی امانت، رسول اللہ کا امانت کا امین بنایا گیا. تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا فرق ہے. مولانا انشورنس کے بارے میں بتائیں، میں اسے سود سمجھتا ہوں. مفتی صاحب امام مسجد کو تنخواہ دینی چاہیے یا نہیں؟ تنخواہ نہ دیں، لیکن آپ ہر مہینے امام صاحب کو تنخواہ سے بڑھ کے ہدیہ دیتے ہیں. اور تو ٹھیک ہے، میں کو زیادہ فکر ہے نا. مجھے ایک بندے نے کہا قرآن پڑھ کے تنخواہ نہیں لیتے. میں کہتا ہے آپ پیوں ساری زندگی اسلامیات ٹیچر رہی ہے، وہ قرآن سکول پڑھاوے وہ دی تنخواہ جائز ہے، مولوی شدہ مسجد پڑھاوے بھی حرام ہے. نمو نمتا تشین وزیرستان والے پہاڑوں تو امام کو نہیں دینی چاہیے. تو دینی کس کو چاہیے؟ دینی کس کو چاہیے پھر؟ وہ امام اگر وضو نہ کرے نا تو سارے غسل کر کے نماز پڑھو تو آج کوئی نہیں تھے. امام کو نہیں ہونے چاہیے گنوں سے. اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، امام کی تو سب سے بڑھ کے عزت کرنی چاہیے. ہونا تقدیر اٹل ہے، تدبیر کیوں فرض ہے؟ مذہب میں صرف لفاظی محدود ہے. علماء مذہب کی تعمیری استعمال کیوں نہیں کرتے؟ مادیت میں تعمیراتی سرگرمیاں کیوں نہیں لے رہے؟ وہ تو اتنا سوال ہی لوگوں میں سیر اٹھا سکتے. علماء ہر طرح چل رہے ہیں، جدید معاملے میں بھی ہے، قدیم معاملے میں بھی ہے. آپ نے اگر اللہ اللہ سیکھنا ہو علماء کے لیے وہاں خانقاہ ہے، آپ نے مسئلہ سیکھنا ہو وہاں درس گاہ ہے، اور آپ نے دین کی سیاست پہ آنا ہو علماء کے پاس فیلڈ ہے، آپ نے مناظرے میں آنا ہو علماء کے پاس فیلڈ ہے، تبلیغ میں چلنا ہو علماء کے پاس ہے. پورے دین کے وارث علماء ہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں. ڈونٹ وری، انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب عمران خان کے دور میں پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، اس بارے میں آپ بتائیں. مولانا فضل الرحمان نے 300 کر دیا. مولانا فضل الرحمان حکومت میں نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان تو کونسلر بھی نہیں ہے. سچ پوری کا حل کر میرا پتر. مولانا نے کہا کر دیا، یہ اسی نے کیا جس نے معاہدہ کیا تھا، جس نے معاہدہ کیا IMF کے ساتھ، اور اسی نے کہا تھا، اس کے دونوں وزیروں نے بیٹھ کے شبر زیدی لوگوں نے کہ پیٹرول 310 روپے پہ جائے گا. پوری بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معاہدہ ادھر کیا کہ ہم آپ کو قرضہ لوٹائیں گے، اور جب معاہدہ لوٹانے کی باری آئی تو اس نے جان بوجھ کے پیٹرول سستا کر کے پاکستان کو بٹھے پہ بٹھا دیا. راحت پوری کرو. وہ تو ٹھیک ہی ہے حضرت. مفتی صاحب نعتیہ کلام کو گانوں کی طرز پہ پڑھنا کیسا ہے؟ یار یہ انہوں تو پوچھو یہ ریکٹرینل میں تے کم پڑھیں میں کو تو بچے کے رکھو. مفتی صاحب میرا بیٹا محمد حذیفہ بڑی بری مرض تھیلیسیمیا مبتلا، اس کے لیے دعا فرما. اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. تسکین الصدور میں جن راویوں کو ثقہ کہا گیا ہے، باقی کتابوں میں ان کو کذاب کہا گیا. ایسا نہیں ہے. میں بڑی جرت سے کہتا ہوں آپ وہ راوی لاؤ اور میں دکھاتا ہوں. آپ نے صرف تسکین الصدور کا ایک لولا لنگڑا جواب پڑھ لیا ہے، آئینہ تسکین الصدور. آپ نے اس کا جواب الجواب نہیں پڑھا. اظہار الغرور فی کتاب آئینہ تسکین الصدور. آپ اس کے 130 جھوٹ وہاں پڑھ لیں جو انہوں نے شیخ سرفراز پہ بولے ہیں. اس کا جواب مولانا عبدالقدوس خان قاری دامت برکاتہم العالیہ نے دے دیا ہے. تو پوری بات ہے. جن راویوں پر جرا کی ہے ان پر مدار نہیں ہے، اور جن پر مدار ہے ان پہ جرا نہیں ہے. اس اصول کو سامنے رکھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا